کمپنی کا یہودی جو خاندان ہے روتھشائلڈ، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہی کے ذریعے اسرائیل کی ریاست بھی قائم کروائی گئی تھی۔ یہ فیملی در حقیقت گلوبل ڈیپ سٹیٹ کو کریٹ کرنے والی، اسے سنبھالنے والی ہے۔ انہوں نے لبادہ ہو رہا ہے فائنینس کا، ان کی ہسٹری پڑھیے، انہوں نے سب کچھ سیاست کے حوالے سے کیا۔ جنگوں کا رخ بھی جو ہے یہ گلوبل ڈیپ سٹیٹ طے کرتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر بنا دیا جائے۔ معاشی بدحالی آتی قرض سے ہے۔ IMF کی شرائط ماننے سے تو کسی ملک نے کبھی ترقی نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، روتھشائلڈ اینڈ کمپنی کہنے کے تو ایک ملٹی نیشنل انویسٹمنٹ بینک اور فائنینشیل کمپنی ہے جو دنیا بھر کے حکومتی اداروں کو انویسٹمنٹ اور ویلتھ مینجمنٹ کے بارے میں خدمات دیتی ہے، لیکن یہ فیملی اور اس کے ادارے گزشتہ 200-250 سال سے دنیا میں حکومتیں بنانے اور گرانے، سیاسی اور معاشی معاملات کو کنٹرول کرنے میں ڈیپ سٹیٹ کا رول ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں روتھشائلڈ اینڈ کمپنی کی سینئر قیادت نے پاکستان کا دورہ کیا۔ یہاں پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس کی خاطر خواہ تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ ہم آج کے پروگرام میں روتھشائلڈ اینڈ کمپنی کے وزٹ اور پاکستان کے دیگر سیاسی اور معاشی معاملات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور ویڈیو لنک پر ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے معروف دانشور اور مصنف ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، حال ہی میں روتھشائلڈ اینڈ کمپنی کے سینئر عہدیداران نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس کمپنی کا یہودی جو خاندان ہے روتھشائلڈ، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ان کے وزٹ کے کیا مقاصد تھے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یہ روتھشائلڈ اینڈ کمپنی کے جو 2 سینئر عہدیداران ہیں، اس میں ایرک لالو اس کمپنی کے پارٹنر کے طور پہ، اور پھر تھیباٹ فوکارڈ یہ ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ یہ 2 لوگ فروری کے 20-21 تاریخ کے درمیان یہ پاکستان آئے، اور انہوں نے اعلیٰ سطحی حکومتی جو خاص طور پہ جو وزارت خزانہ ہے اس میں لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے اس میٹنگ میں۔ عائشہ غوث پاشا جو کہ وزیر مملکت ہیں برائے تجارت و فائنانس، وہ بھی اس میں موجود تھیں، اور دیگر عہدیداران جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ سارے موجود تھے۔ بتایا یہ گیا، جو پریس ریلیز آئی ہماری منسٹری آف فائنانس کی طرف سے، کہ وہ کمپنی آئی، ان کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس میں پاکستان کے فیوچر کے روڈ میپ کے بارے میں بات ہوئی، ساتھ یہ کہ پاکستان ایز اے اکانومی مستقبل میں کس طرح اس پورے خطے کے اندر اہم رول پلے کر سکتا ہے، اس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور ساتھ یہ کہ پھر اس کمپنی نے اپنی تاریخ کے بارے میں بریف کیا جو پاکستانی وفد تھا ان کو، یعنی ہمارے جو وزراء تھے یا فرانس کے جو لوگ تھے وہاں پہ موجود۔ اچھا، ان کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ فائنینشیل سروسز کا گروپ ہے، روتھشائلڈ اینڈ کمپنی کی ویب سائٹ فائنینشیل سروسز کا گروپ ہے، اور دنیا بھر میں یہ 40 یا 42 ممالک کے اندر فائنینشیل سروسز اپنی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہماری 200 سالہ تاریخ ہے، اور وہ 200 سالہ تاریخ ان کی پھر انہوں نے اپنی بیان کی ہوئی ہے بینکنگ انڈسٹری میں، اور یہ ساری، اور یہ کہ کیونکہ یہ خاندانی اونڈ کمپنی ہے، یہ لکھا ہوا اندر، اس لیے یہ بہت سیکیور اور بڑے ایک اچھے طریقے سے پوری دنیا کے اندر اپنا نام جو ہے اس کو استعمال کرتی ہے اور ہینڈل کرتی ہے بڑے پروفیشنلی بزنسز کو۔ اب وہ جو 200 سالہ طریقہ حوالہ دیتے ہیں تو پھر ہماری بھی بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ وہ اس کی تاریخ ہے کیا۔ اصل میں یہ کمپنی جو ہے، جو روتھشائلڈ فیملی ہے، اس کے بارے میں یہ 16ویں صدی کے اختتام میں جرمنی کا شہر فرینکفرٹ، وہاں پہ جو ان کے سرپرست تھے جن کا نام تھا مائر آرمشیلڈ روتھشائلڈ، انہوں نے اس خاندان کی بنیاد رکھی، آپ یوں سمجھیں، اور ان کا نام کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ جرمن تھے اور جرمنی میں ریڈ شیلڈ کے نام پہ اپنے آپ کو انہوں نے ایک اپنی جو شیلڈ بنائی تھی اس کا کلر ریڈ رکھا ہوا تھا، اس لیے نام یہاں سے شروع ہوا۔ اس کو روتھ شیلڈ بھی کہا جاتا ہے، روتھشائلڈ بھی کہا جاتا ہے، دونوں استعمال ہوتے ہیں نام۔ اچھا، یہ اشکنازی یہودی خاندان ہے، اور انہوں نے بینکنگ کے سیکٹر میں خاص طور پہ بہت زیادہ اپنا نام کمایا، اور نام کس طرح کمایا آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے جو بڑے روتھشائلڈ تھے انہوں نے اپنے بیٹے جو تھے مختلف جو سینٹرل بینکس اور دوسرے بینکس یورپ کے اندر اس وقت کھل رہے تھے وہاں پہ ان کو
مقرر کروا دیا. اور ہم نے دیکھا کہ 1690 میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, 1690 میں برطانیہ کو فرانس کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو اپنی نیوی نئے سرے سے بنانی تھی, اور تقریباً 1.2 بلین پاؤنڈ اس کو چاہیے تھے اس کے لیے. اب وہ قرضہ لینا تھا. وہ قرضہ لینے کے لیے اس نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے تو کسی نے ہاتھ پکڑایا نہیں. کہا یہ گیا اس کو کہ تم اپنا بینک آف انگلینڈ کریٹ کرو, اور 1694 میں بینک آف انگلینڈ کریٹ کیا گیا, اور روتھ چائلڈ فیملی پھر وہاں پہ آ گئی. روتھ چائلڈ فیملی آئی, اس نے زمام کار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا پوری فائنانس کا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ جو 1.2 بلین ڈالر اس وقت کے جو برطانیہ کو چاہیے تھے نیوی کے طور پہ دیے, اور پھر اسی سے آگے چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ برطانیہ ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ ابھرا. اس نے فرانس کو بھی شکست دی بعد میں. اس نے پوری دنیا کے اوپر ایسی حکومت قائم کی جو کہ پھر بہرحال ہم نے بھی دیکھا برصغیر میں بھی اس کے اثرات سامنے آئے. روتھ چائلڈ فیملی کے مختلف جو پہلے تو اس کے اپنے بیٹے بڑے روتھ چائلڈ کے, اور پھر اس کے بعد کی نسلیں, انہوں نے جو سینٹرز تھے فائنانس کے, ان میں لندن تھا, پیرس تھا, ویانا تھا, یہ 3 شہر, اور ساتھ فرینکفرٹ اور فلورنس, نیپلز بھی, ان سب میں بڑے بڑے جو بینکس تھے ان کو سنبھال لیا, ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور 18ویں صدی کے ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے مالدار خاندان تھا یہ. یہاں پہ ایک اور ہسٹری سے ہی مثال دیتا جاؤں کہ جو نپولین کو شکست ہوئی تھی واٹرلو میں 1815 میں, واٹرلو کی جنگ میں, اس میں بھی جو برطانیہ کو اسلحہ فراہم کیا تھا وہ روتھ چائلڈ کا ایک بیٹا تھا, نیتھن روتھ چائلڈ. اس نے برطانیہ میں موجود برطانوی فوج کو گولڈ کوائنز اور اسلحے کی صورت میں ہر قسم کی مدد فراہم کی. اور پھر جب یہ واٹرلو کی جنگ ہوئی, نپولین کو شکست ہو گئی, تو وہاں پہ جو روتھ چائلڈ کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے باقی خبروں سے پہلے یہ خبر واپس بھجوا دی برطانیہ میں روتھ چائلڈ فیملی کو کہ واٹرلو میں نپولین کو شکست ہو گئی ہے. برطانیہ میں روتھ چائلڈ کی فیملی کا جو نمائندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ مشہور کر دیا کہ برطانیہ کو شکست ہو گئی ہے. اسٹاک مارکیٹ گر گئی. جو ہی اسٹاک مارکیٹ گری, روتھ چائلڈ فیملی نے جتنے شیئرز تھے, جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے, ساروں پر قبضہ کر لیا, خرید لیا. ڈیپ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ صدیوں پہلے سے چل رہا ہے. جی یہ تو بہرحال ہم اس سے بھی اگر پہلے دیکھیں, ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے, تو جو صلیبی جنگوں میں ٹیمپلرز تھے وہ بھی ایک ڈیپ اسٹیٹ تھی. لیکن اب واپس اس طرف آئیں تو جب یہ بات بہرحال مشہور کر دی انہوں نے, اس وقت یہ افواہ پھیلا دی, مارکیٹس گر گئیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن کریش ہو گئے, روتھ چائلڈ نے سب خرید لیے, سب پہ قبضہ جما لیا. تو اس کے فوراً بعد اصل خبر بھی لیک کر دی کہ بھئی نپولین کو شکست ہو گئی ہے, مارکیٹ پھر اوپر چلی گئی ہے, اور راتوں رات ٹریلین ڈالرز اس سے بھی زیادہ انہوں نے, یا پاؤنڈز کی صورت میں کہہ لیں, اپنا فائدہ اٹھا لیا. بہرحال پہلی جنگ عظیم ہو, دوسری جنگ عظیم ہو, اس کے بعد کہ مالیاتی ادارے دنیا میں بن رہے ہوں, امریکہ کے اوپر کنٹرول کی بات ہو, دیگر ممالک جو آگے بڑھتے ہیں, تھنک ٹینکس بنانے کی بات ہو, ہر جگہ پہ آپ کو روتھ چائلڈ فیملی کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور نظر آتا ہے. یہاں ایک اہم بات, بہت بڑے سرمایہ دار جہاں بھی ہوں وہ کسی نہ کسی صورت میں معیشت اور سیاست کے اوپر اثر انداز تو ضرور ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور کیونکہ یہ گلوبل لیول کے بڑے سرمایہ دار ہیں, بینکرز ہیں, ان کی ایک پوری ہسٹری ہے, اور پھر بیلفور ڈیکلیریشن کرانے میں بھی ان کا ایک کردار تھا. پہلا شہر جو کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست میں بنایا گیا, تل ابیب, آج بھی اس شہر کے اندر روتھ چائلڈ کا نام کا ایونیو بولیوارڈ ہے, اور ایک جو صہیونیت کا بابا آدم جسے کہہ سکتے ہیں, تھیوڈور ہرزل, اس کے نام کی اسٹریٹ آج بھی موجود ہے. تو جس طرح باقی سرمایہ دار دنیا میں سیاست اور معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے رہے, لیکن گلوبل سطح پہ کیونکہ یہ سب سے بڑے تھے, یوں کہیں کہ بادشاہ گھر بنتے چلے گئے یہ, اور کیونکہ ان کا انتہائی گہرا تعلق مذہبیت کے ساتھ تھا. آج اگر ہم کسی یہودی سے بات کریں نا, انہیں پوچھیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے, تو وہ اپنی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں نا, ان کا ذکر بعد میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل میں جا کے ایک ریاست قائم کرنی تھی, اس کے بعد ہمارے مسیح نے آنا تھا, اور اس کے بعد ہمارا گولڈن پیریڈ شروع ہونا. 10 کمانڈمنٹس وہ بھول چکے ہیں, یہ اصل مقصد بن گیا ہوا ہے. کیونکہ یہ مذہبی تعلق کے ساتھ اور بہت گہرے مذہبی تعلق کے ساتھ ایک خاندان ہے, تو اس لیے انہوں نے اپنا سارا جو سرمایہ بھی تھا ورلڈ ڈومینیشن کے لیے, اور پھر یہ کہ اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا.
ذالوق صاحب، مشہور مصنف اور دانشور جو ہیں محمد عارف صدیقی صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آئیے اس موضوع پہ ان کی بھی رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ناجائز ریاست، میں اسے ناجائز ریاست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم نے ان کو، اسرائیل کو جو ہے اللیجٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ کہا تھا. یہ ناجائز ریاست اسرائیل کے قیام میں روس چائلڈ خاندان کا کیا کردار تھا آپ کے خیال میں؟ آپ کا سوال کہ کیا ناجائز ریاست اسرائیل کے قیام میں روتشیلڈ فیملی کا کوئی کردار تھا، تو یہ بات تو بالکل ازہر من الشمس ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ آرتھر بالفور نے جب ڈکلریشن پیش کیا ہے 2 نومبر 1917، اگر میری یادداشت ٹھیک کام کر رہی ہے، تو اس وزیر خارجہ نے وہ خط روتشیلڈ فیملی کے سربراہ کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ معاملات اور کچھ عام معاملات طے کیے تھے. یقینی طور پر اس کا مقصد اسرائیلی، بلکہ میں کہوں گا صہیونی ریاست کا قیام اور اس کی راہ ہموار کرنا تھا. لیکن یہ بات 1917 سے سٹارٹ نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو اور پیچھے جانا پڑے گا. خلافت عثمانیہ کا خاتمہ بھی اسی غرض سے کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میری مارتھا اور جوزفن کو جب سلطانی حرم میں داخل کیا گیا تو اس کے نتائج کیسے آئے. فرانسیسی تہذیب نے کس طریقے سے عثمانی سلطنت پر غلبہ پایا، یہودیوں کا اثر رسوخ کیسے بڑھا، یعنی کے سپہ سالار کو ان عورتوں نے کیسے اپنے قبضے میں کیا، اور اس کے بعد عثمانی سلطنت بتدریج زوال کا شکار ہوئی. ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ انہوں نے سلطان عبدالحمید سے باقاعدہ جبرن یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں اسرائیلی ریاست قائم کرنے کی اجازت دی جائے. مگر سلطان عبدالحمید کی غیرت نے اسے گوارا نہ کیا، تو پھر معاملات اور تیز تر ہوتے چلے گئے. کرتے کرتے بات 1917 تک آ گئی. برطانیہ کو جب اس میں استعمال کیا گیا تو اس سے پہلے برطانیہ کو جنگوں میں الجھایا گیا. اس کے اندر دونوں متحارب گروپوں کو جو فنڈز دیے جاتے تھے وہ اسرائیل کی جو موجودہ حکومت ہے، ان کے جو پیشرو تھے روتشائلڈ فیملی، انہی کی جانب سے دیے جاتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے، ہماری کتابوں میں پڑھائی نہیں جاتی، ہمارے اداروں میں بتایا نہیں جاتا، مگر دنیا کا ہر باشعور آدمی جانتا ہے کہ اس وقت دنیا کے نقشے پر اسرائیلی غاصب ریاست کا جو خنجر پیوست ہے، اس کے پیچھے روتشائلڈ فیملی ہی شروع سے تھی، اور اب تک اس کی سپورٹ میں بھی وہی موجود ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں، یہ خاص طور پہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام جو ہے، یہ ہماری بیرونی قوتوں کو جو ہے یہ ایک مداخلت کا جواز فراہم نہیں کر رہا آپ کے خیال میں، کہ وہ پاکستان میں مداخلت کریں اور اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ملک کسی پہلو سے خاص طور پر معیشت کے حوالے سے کمزور ہو جائے تو پھر جو قرض دیتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں، وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اور اس وقت ہم جو ہیں کمزور نہیں، کمزور ترین ہو چکے ہیں. بہت برے حالات ہیں معیشت کے حوالے سے. لہٰذا یقینی طور پر ایک لحاظ سے ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ دعوت کوئی زبانی تو نہیں دی جاتی نا، تو حالات کی دعوت ہوتی ہے. بہرحال اس کی اصل وجہ کیا ہے، یہ تو ہم اس فورم سے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اسلام جو پاکستان کی بنیاد تھی، اسلام جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، اور ہم اعلان کہتے ہیں کہ اسلام کے نام سے پاکستان بنا تھا، اسلام پاکستان کی بنیاد ہے، اس سے دور ہٹ جانا جو ہے ہم اس فورم سے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. اور یہ نہیں کہ اسلام ہی کی جگہ کوئی بھی ملک اگر اپنے بنیادی نظریے سے ہٹ جائے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا. آپ کے سامنے سوویت یونین کی مثال ہے، اس نے کمیونزم کو اپنی بنیاد قرار دیا تھا، وہ کمیونزم سے ہٹا پاش ہو گیا. لیکن یہ ہے بنیاد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کے وجود کا ذریعہ بھی ہے. یہ بنیاد ہے، اور وجود کا ذریعہ کیا ہے؟ وجود کا ذریعہ جمہوریت ہے. 1946 کے جو انتخابات تھے وہ فیصلہ کن ثابت ہوئے تھے پاکستان کے قیام میں، وگرنہ ہندو نہیں مان رہا تھا اور نہ ہی انگریز مان رہا تھا. لیکن 1946 میں مسلمانوں نے جس طرح مسلم لیگ نے جس طرح نشستیں جیتی ہیں، اور جس طرح مسلم نشستوں پر کانگریس کو شکست فاش دی ہے،
اب کوئی چارہ نہیں رہا تھا کانگریس کے پاس، کیا کرتے سوائے اس کے کہ پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیتے۔ لہٰذا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلام پاکستان کی بنیاد ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ جس ذریعے سے پاکستان پھر وجود میں آیا، اور وہ ذریعہ تھا جمہوریت۔ اور شاید یہی وجہ ہے، بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہی وجہ ہے کہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے جمہوریت کو پاکستان کی ماں اور اسلام کو پاکستان کا باپ کہا کرتے تھے۔ میں نے حال ہی میں اپنی ایک تحریر میں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ باپ قوام ہونا چاہیے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ماں جو ہے وہ اپنے خیال کو میں ضم کر دے، لیکن آپ کو ماں کی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑے گا، وگرنہ یہ ہے کہ اگر ذریعہ ختم ہو گیا تو بنیادیں ہل جائیں گی۔ یعنی آپ کے خیال میں جتنا اسلام ضروری ہے اتنی ہی جمہوریت فی الوقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے؟ اگر آپ جتنا کا لفظ اسلام استعمال کریں تو شاید، کیونکہ یہ جذباتی سا معاملہ ہے، میرے خیال میں اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے نا، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ایک لحاظ سے جمہوریت، یہ جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جمہوریت کو بالکل مغرب کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، یعنی جمہوریت اور مغرب ایک بات ہے، جمہوریت صرف مغرب کا مطالبہ ہے، جمہوریت صرف مغرب میں ہوتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ مثال کئی جگہوں پہ کوٹ کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، وہاں کسی شخص نے آپ کو بتایا کہ امیر المومنین، کچھ لوگ یہاں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد فلاں شخص کو خلیفہ بنا لیں گے۔ تو آپ غصے میں آ گئے، آپ طیش میں آ گئے اور کہا میں ابھی اس بات کی وضاحت کرتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ تو لوگوں کا حق ہے کہ خلیفہ کون ہو۔ تو جس بندے نے مشورہ یہ بتائی تھی، اس نے ساتھ یہ مشورہ بھی دے دیا کہ امیر المومنین زیادہ بہتر ہے کہ آپ مدینے واپس جائیں گے تو تب وہاں باقاعدہ ایک مشاورت کے ساتھ یہ اعلان کریں۔ قصہ کوتا، اگر آپ جمہوریت کو خالص تر اس سینس میں لینا کہ عوام کی خواہش، اگر جمہوریت کو آپ اس سینس میں لینا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اگر آپ جمہوریت کو اس سینس میں لینا کہ حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، تو پھر جمہوریت کے سب سے بڑے جو فاؤنڈر جو ہے نا وہ خلفاء راشدین ہیں۔ اگر آپ اس طرح لیں گے کہ جمہوریت کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی جمہوریت یہ نہیں ہے کہ ووٹ ڈال کر آ جاؤ اور پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے، جمہوریت یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین اس پہ کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک کھڑے ہوتے ہیں لا سمع ولا طاعت، ایک صحابی کھڑے ہو کہتے ہیں لا سمع ولا طاعت، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے آپ کی۔ وہ حیران ہو کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ وہ چادریں ہیں جو سب کو ملی تھی، سب کو ایک چادر ملی تھی، ایک چادر سے کرتا نہیں بن سکتا تھا، آپ نے کیسے بنا لیا؟ یہ ہے جمہوریت۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بند کر دو، اس کو جیل میں بھیج دو، اس کو یہ کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے اس کو جواب دو۔ انہوں نے بتایا کہ سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے والد صاحب کو بھی ایک چادر ملی، وہ ویسے بھی طویل القامت ہے تو ان کا کرتا نہیں بن رہا تھا، میں نے اپنی چادر اپنے والد صاحب کو دے دی۔ اس طرح یہ ہے جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں، جس میں یہ پوچھا جائے کہ عوام کی کیا پوزیشن ہے۔ اسی طرح کی بہت اور سی مثالیں ہیں کہ حضرت عمر نے وقت کے گورنر سے پوچھا جیسی زندگی تم گزار رہے ہو کیا ہماری اس علاقے کی عوام اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو جس نے جواب دیا نہیں تو اس کی حاضری کرا لی۔ یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ عوام کا خیال رکھنا، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی پروٹیکشن کرنا، ان کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، یہ سب کچھ دینا ریاست کا فرض ہے۔ یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوا کیا، ایک ایلیٹ کلاس پیدا ہو گئے پارٹیشن کے بعد، انہوں نے سب کچھ اپنے لیے کر لیا، انہوں نے عوام کو کیا، آپ کے سب کے سامنے میں سمجھتا ہوں اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عوام کو کس طرح انہیں کچلا، اور پھر کیا کیا، باہر کے ممالک سے قرض لے کر اپنی عیاشیاں جاری کی، اور وہ قرض کس کے سر پر ہے؟ ریاست پر۔ ریاست کا مطلب ہے حکومت پر، اور حکومت نے کہاں سے پورا، حکومت کسی بندے کا نام تو نہیں ہے، حکومت نے تو عوام سے ٹیکس وصول کر۔ تو ہم نے اس طرح
عوام کو جو ہے نا وہ شکنجے میں لیا ہے. خاص طور پر سن 80 سے پہلے بھی قرضے ہم نے لیے, لیکن سن 80 کے بعد جو ہم نے قرضوں کا سلسلہ شروع کیا نا وہ ریاست کو مار دینے والا تھا. پھر ہمیں قرضہ دینے والوں نے کیا کیا, انہوں نے جان بوجھ کر, میں اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں, انہوں نے جان بوجھ کر ہمارے حکمرانوں کو ساتھ کرپشن میں بھی ڈالا. کیوں؟ تاکہ یہ جو قرضہ ہم دے رہے ہیں یہ کھا جائیں, عوام کو تک نہ پہنچے, ریاست کمزور ہو جائے. جب ریاست کمزور ہو جائے گی ان کو پھر قرضے کی ضرورت پڑے گی, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور اس سے ریاست کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی. پھر ہمیں انہیں ڈکٹیٹ کریں گے, پھر ان کی یہ پوزیشن ہو جائے گی کہ انہیں ہماری بات ماننی پڑے گی. یہی وجہ ہے نا, دیکھیں نا وہ شہاب نامے میں اس نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ مارشلہ لگیں گے اور عوام کو یہ حال ہوگا. وہ مارشلہ لگے, فوجی مارشلہ بھی لگے اور سول مارشلہ بھی لگے. میں پاکستان کی جمہوری حکومتوں کو جمہوری حکومت نہیں کہتا, سول حکومت کہتا ہوں. وہ فوجی حکومت تھی, مارشاء اللہ والوں کی یہ سول حکومت ہے جو عوام کا خون چوستی ہیں. ایک نہیں, یہی سلسلہ رہا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج ہم انتہائی کمزور ہو چکے ہیں, انتہائی معاشی طور پر ہماری بہت ہی بشر جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ اتنے کم عرصے میں اتنی بری حالت ہماری کبھی نہیں ہوئی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب AEIA والے بھی دورے کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا, میں نہیں کوئی الزام نہیں کسی پہ لگاتا, لیکن یہ دورے کیوں ہو رہے ہیں, یہ روز چائلڈ والے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں ہے. اور یاد رکھیے یہ جو روز چائلڈ والے ہیں نا, انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے اکنامکس کا, انہوں نے لبادہ اڑا ہے فائنینس کا. ان کی ہسٹری پڑھیے, انہوں نے سب کچھ سیاست کے حوالے سے کیا. ان میں انہوں نے سیاسی مقاصد حاصل کیے, انہوں نے یہودیوں کے لیے مسلمانوں کی ماردار کی, لیکن لبادہ اڑو ہے جیسے کہ وہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اصل مقاصد کیا ہیں؟ سیاسی ہے, اور وہ سیاسی مار دیتے ہیں. اور اللہ ہمیں بچائے, اس وقت ہم جس قدر مالی طور پر اقتصادی طور پر کمزور ہو چکے ہیں, خدا ہی جانتا ہے ہمیں کیا کیا جو ہے وہ بیچنا پڑ جائے. ایوب بیگ صاحب, ان کے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ان کی معیشت کی جو سرگرمی ہے اس کے پیچھے جو ہے کچھ مقاصد اور ہیں, اور انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے. تو ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے معاشی اور سیاسی معاملات, حتیٰ کہ جنگوں کا رخ بھی جو ہے یہ گلوبل ڈیپ سٹیٹ طے کرتی ہے. یہ بتائیں کہ ڈیپ سٹیٹ میں یہ روز چائلڈ خاندان جیسے بینکاروں کا کیا کردار رہا ہے؟ جی وسیم صاحب, جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ دنیا کے معاشی, سیاسی یا جنگی معاملات میں ڈیپ سٹیٹ کتنا کردار ادا کرتی ہے, اور اس ڈیپ سٹیٹ میں, گلوبل ڈیپ سٹیٹ میں بینکاری نظام اور دیگر مالیاتی ادارے کتنا رول پلے کرتے ہیں, تو میں سب سے پہلے تو اس ساری بحث کو ایک فکرے میں سمونا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جب آپ گلوبل ڈیپ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اسے روتشیلڈ ڈائنیسٹی کا نام دے دیں تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. جسے ہم گلوبل ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں, دراصل ڈر کے مارے کہتے ہیں کہ کہیں روتشیلڈ فیملی ہمیں پکڑ نہ لے. تو یہ فیملی در حقیقت گلوبل ڈیپ سٹیٹ کو کریٹ کرنے والی, اسے سنبھالنے والی ہے. اس کے ذریعے یہ ملکوں میں مداخلت کرتے ہیں, مالیاتی نظام میں مداخلت کرتے ہیں, ملکوں کو کرپٹ کرتے ہیں مالیاتی لحاظ سے. اب آپ دیکھیے ورلڈ بینک جو قرضے فراہم کرتا ہے, کس کی ملکیت ہے؟ روتشیلڈ فیملی کی. آپ دیکھیں IMF, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, جو ان تمام چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی امداد کس لیول کی جانی چاہیے اور اس پر کون سی شرائط لاگو کرنی چاہیے اور کس کو نہیں دی جانی چاہیے. اس سب کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ونس اگین روتشیلڈ فیملی. اب بات صرف یہاں تک نہیں رکتی, ایک بہت حیران کن بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کا بینکاری نظام اس فیملی کے پاس ہے. جی ہاں, 2004 سے قبل جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے, پوری دنیا میں صرف 4 ایسے مرکزی بینک تھے جو اس فیملی کی دسترس سے آزاد تھے. افغانستان, لیبیا, عراق اور کوریا. کوریا نے سرنڈر کر دیا, اس نے اپنا بینک روتشیلڈ فیملی کے حوالے کر دیا. افغانستان کا حال آپ کے سامنے ہے, عراق کا حال آپ کے سامنے ہے, لیبیا کا حال آپ کے سامنے ہے. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, ویورز کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, آپ خود اس کا جواب تلاش کیجئے. کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان پاکستان کی ملکیت ہے؟ کیا بینک آف انگلینڈ انگلینڈ کی ملکیت ہے؟ کیا فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ
واقعی امریکن گورنمنٹ کی ملکیت ہے؟ جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پوری دنیا کے تمام مرکزی بینک جن کے ذریعے دیگر کمرشل کے نجی بینکوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ تمام کے تمام روتشائلڈ ڈائنیسٹی یعنی کہ گلوبل ڈیپ سٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ ان کی ملکیت ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی بات کریں کہ بڑی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان دیوالیہ ہو جائے، اور اس کے لیے انہی کے ادارے تو کام کریں گے۔ تو اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کی جانب بینک آف انگلینڈ کی طرح اگر وہ بھی انہی کی ایکچوئل ملکیت ہے تو پھر آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ یہ بات بہت ساروں کے لیے ایک برتہ حیرت کا باعث ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن آپ خود تحقیق کیجئے، آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ جنگیں یہی گلوبل ڈیپ سٹیٹ تیار کرواتی ہے، جنگوں کا ماحول تیار کرواتی ہے۔ کیوں تیار کرتی ہے اس ماحول کو؟ بھئی اس لیے کہ جتنا بھی اسلحہ فروخت ہوگا وہ تمام کی تمام فیکٹریاں اسی ڈائنیسٹی کی ملکیت ہے۔ اب آپ کہیں گے اس بارے میں کہ بولتا کیوں نہیں؟ آپ نے پتہ نہیں کیسے بولنے کی جرت کر لی، آپ کا چینل پہلے ہی بند ہو چکا ہے، پہلے ہی بہت ساری سٹرائکس آ چکی ہیں آپ کو۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ 95% اور اب 99% میڈیا، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو، وہ اسی روتشائلڈ ڈائنیسٹی کی ملکیت ہے۔ ان کے خلاف بولنا ان کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر آج امریکہ میں بھی امریکی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ اس گورنمنٹ کو سود پر قرضے دیتا ہے، غریبوں کا ٹیکسز سے نچوڑتا ہے، وہ امریکہ کو جان بوجھ کر جنگوں میں الجھاتا ہے، امریکہ کو فرنٹ مین رکھا ہوا ہے، اسے جنگوں میں الجھاتا ہے، اپنا اسلحہ بیچتا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ اس وقت دنیا کا مقروض ترین ملک کون ہے؟ دنیا کا سب سے مقروض ملک امریکہ ہے، اور امریکہ جن کے قبضے میں ہے اسے اب گلوبل ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں، اور میں اسے روتشائلڈ ڈائنیسٹی کا نام دیتا ہوں۔ رضا الحق صاحب، حکومت نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ شرح سود میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے، اور تاریخ کی بلند ترین سطح پہ یعنی 20% پہ جو ہے وہ فکس کر دیا ہے شرح سود جو ہے اس وقت۔ یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے کیا پاکستان کی معاشی حالات جو ہے اس میں بہتری کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ وسیم صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ 3% اور 300 بیس پوائنٹس کے اضافے سے 20% پہ بہرحال پاکستان کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک نے مقرر کر دیا ہے۔ ہم جو معیشت کی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے اس میں نہیں جاتے زیادہ، سمپل سی بات ہے، جب آپ انٹرسٹ ریٹ یعنی شرح سود 20% رکھیں گے اور مارکیٹ میں محنت کر کے اگر لوگ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی اپنا بزنس کر رہے ہیں، کوئی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ان کو بہت ہو گیا تو 12 یا 15% ریٹرن مل رہا ہے، تو پھر پیسہ جو ہے وہ لوگ بینکوں میں رکھنا شروع کر دیں گے یقیناً۔ اور یہ تو ایک بڑی پرانی پالیسی ہے، مانیٹری پالیسی ٹائٹ کر دینا جسے کہتے ہیں عام طور پہ، اور یہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہی مختلف جو شرائط آتی ہیں ان کا حصہ ہوتی ہے۔ مغربی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور یہ بنا کیونکہ مغرب سے، اس لیے ہم یہی کہتے ہیں مغربی سرمایہ دارانہ نظام، اس کی بنیاد جو ہے اس کو جس طرح ترتیب دیا گیا اس میں بھی یہ جو روتشائلڈ فیملی اور اس طرح کے جو دوسرے بینکرز ہیں انٹرنیشنل، اور ان کا بینکرز کا تو ایک ماسک ہے نا جو انہوں نے ایک خول یا کہہ لیں یا نقاب ایک پہنا ہوا ہے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے، اصل میں تو ان کے سیاسی اور دیگر مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ ان کو ہم سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ جو آئی ایم ایف اور پھر اس کے بعد ورلڈ بینک مارز وجود میں آئے اور پھر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ دوسری جنگ عظیم کی بعد کی باتیں ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ایک انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر بنا دیا جائے، جو کہ امریکہ کیونکہ یہودیوں کے زیر تسلط ہے، انہوں نے ہی امریکہ کو آگے لے کے چلتے آ رہے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے، اور انہی کے ذریعے اسرائیل کی ریاست بھی قائم کروائی گئی تھی۔ پہلے وہ برطانیہ میں یقیناً ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں تک اندازہ لگائیں کہ یہ جو روتشائلڈ فیملی تھی، ان کے بینکرز تو یورپ میں ہوا کرتے تھے۔ جب امریکہ کو جنگ عظیم میں کھینچنا تھا، اس کو لے کے آنا تھا جنگ میں، حالانکہ امریکی صدر نہیں چاہتا تھا کہ میں آؤں، تو انہی کا جو وہاں پہ نمائندہ بیٹھا ہوا تھا جو روکر فیلر خاندان کی صورت میں تھا، تو ان کے ذریعے یہ کام کروایا گیا تھا۔ بہرحال قصہ کو تھا، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، ان کی طرف سے جتنی شرائط لگتی ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا ہماری پچھلی دور حکومت میں اسٹیٹ بینک کو
مزید آزاد کرنے کے نام پہ دی گئی، جو کہ اس وقت بھی ہم نے اس کی مذمت کی کہ آپ اسٹیٹ بینک کو، سینٹرل بینک کو جب اس طرح کھلی چھوٹ دے دیں گے تو وہ پھر عالمی مالیاتی جو ادارے ہیں ان کی ڈکٹیشن کے اوپر ہی ایک طرح سے چلنا شروع کر دیں گے، حکومتی پھر اس کے اوپر عمل دخل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ دیکھیں آپ کہ یہ UNDP کی اس طرح کی جو رپورٹ ایک آئی ہے کہ پاکستان میں ہر سال، اور اس سال میں خاص طور پہ ذکر آیا، اس کا $17.5 ارب کی مراعات صرف دی جا رہی ہیں۔ وہ جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں، چاہے سول ہو، ملٹری ہو یا کوئی اور ہو، ان کی مراعات میں ہی یہ سارے معاملے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ ملک جہاں پہ بیرون ملک ترسیلات جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، اس سے ہم اپنا بجٹ اور ہمارا جو پورا اکانومی کا سرکل ہوتا ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور تقریباً 28 سے 30 ارب ڈالر کی قسط ہی سالانہ ہم نے صرف سودی قرضے کی واپس کرنی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اتنا بڑا اماؤنٹ کے اندر مراعات دینا یہ کسی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یعنی عوام کے لیے تو آسٹیرٹی میئرز جو ہیں وہ اناؤنس کیے جا رہے ہیں اور لیے بھی جا رہے ہیں جی، لیکن ایک طرف مراعات کا یہ ہے معاملہ کہ رپورٹس کیا کر رہی ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس اب یہ دیکھیے، اور دوسری طرف یہ کہ پیٹرول، ڈیزل اور جو مٹی کا تیل ہے اس کی قیمتیں، پھر بجلی وغیرہ، جو افراط زر ہے اس کی عام شرح اس وقت جو بتائی جا رہی ہے 35% کے قریب، جو اشرح خرد و نوش ہیں، یعنی آٹا، چینی، دال، اس طرح کی جو چیزیں ان کے اوپر تو 48% تک چلی گئی ہے۔ یا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی ملک سروائیو کر سکے، اس کی عوام سروائیو کر سکے اس پورے معاملے کو؟ اور یہ ساری پالیسی IMF جو ہے اور اس جیسے ادارے دیگر جو ہیں ان کی طرف سے امپوز کی جاتی ہیں۔ بس آخر میں ایک بات کر کے میں اس بات کو لپیٹتا ہوں، وہ یہ کہ امریکہ کے مختلف تھنک ٹینکس جس طرح کونسل آف فارن ریلیشنز ہے، اسی طرح بروکنگز انسٹیٹیوٹ ہے، ان کی طرف سے اکثر پاکستان کے بارے میں پالیسی ڈاکیومنٹس آتے رہتے ہیں۔ ایک پالیسی ڈاکیومنٹ پچھلے دنوں میری نظروں سے گزر رہا تھا جس میں یہ تحریر تھا کہ پاکستان کے بارے میں امریکہ کی یہ پالیسی ہے کہ اس کو ہر صورت میں کمزور، مجبور، مفلوج کر کے رکھنا ہے، جیسے بھی ہو سکے، اکانومی کے حوالے سے بھی، سیاست کے حوالے سے بھی، اور اس کے معاشرتی حوالے سے بھی۔ کیوں؟ 4 بنیادی وجوہات گنائی انہوں نے۔ نمبر 1، اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اس میں پوٹینشیل ہے، کسی وقت بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، فوج اس کی مضبوط ہے، اس کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے، یہ صرف ریجن کے لیے نہیں، خطے کے لیے اور اس کے باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتی ہے، امریکن اور مغربی انٹرسٹس کے لیے۔ نمبر 3، ایٹمی بہرحال اس کے پاس صلاحیت ہے اور وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے انڈیا کے لیے بھی، اسرائیل کے لیے۔ نمبر 4 کہ یہ جو نئے معاہدات ہو رہے ہیں اور نئے بلاکس بنتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ چین، روس، ان کے ساتھ ان کا تعلق بڑھ سکتا ہے اور یہ اہم رول اسٹریٹجیکلی ادا کر سکتا ہے۔ تو تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ IMF کی شرائط ماننے سے تو کسی ملک نے کبھی ترقی نہیں کی۔ ایوب بھائی صاحب، پاکستان کی معاشی حالت کے حوالے سے چند دن پہلے جو ہے چینی حکومت کے ایک ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ چند ترقی یافتہ ممالک نے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کی معاشی بدحالی میں اہم رول ادا کیا۔ آپ کے خیال میں چینی حکومت کے ترجمان کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشی بدحالی آتی قرض سے ہے، اور قرض کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نا یہ سود والا قرض، یہ جو قرض حسنہ ہے نا، بلا سود قرض، اصولی طور پر وہ بھی کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے، اجازت ہے اس کے لین دین کی اجازت ہے، لیکن ہوتا وہ بھی نقصان دہ۔ چاہے جائے کہ جو قرض والا سود ہوتا ہے نا وہ، اور امریکہ جو ہے نا اس حوالے سے کہ مدد دینا اور بعد میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایران والوں نے امریکہ کا نام بڑا اچھا رکھا تھا، شیطان بزرگ، بڑا صحیح۔ یقیناً شیطان کچھ نہ کچھ امریکہ سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور آگے پھر پھیلاتا ہے اس کو۔ بڑا اچھا نام تھا شیطان بزرگ۔ دیکھیں، جس کا سب سے بڑا دانشور اور وہ بھی یہودی، اور جس کا سب سے بڑا فورن منسٹر اپنے ٹائم کا ہینری کسنجر یہ بات کہے کہ امریکہ کے دوستوں کے لیے امریکہ دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے، اپنے دوست کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ امریکہ کی خصلت ہے، یہ اس کے DNA میں شامل ہے امریکی قوم کے کہ اپنے دوست کو نقصان پہنچاؤ۔ تو اصل بات یہ ہے، اس حوالے سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین والے جو ہے وہ بڑے فرشتے ہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو قرض دے گا وہ ڈکٹیٹ کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اسلامی ریاست بھی قرض دے گی تو کسی نہ کسی انداز میں ڈکٹیٹ تو وہ بھی کرے گی۔ لہٰذا بنیادی بات یہ ہے کہ معاشی بدحالی کیوں ہو،
کیوں یہ نوبت پہنچے؟ اس کا ایک ہی معاملہ ہے کہ قرض سے بچا جائے. دیکھیں ایک لحاظ سے دیکھیں افغانستان کو کتنی تکالیف آئی ہیں 15 اگست 2022 کے بعد، اس نے قبول نہیں کیا قرض، اور آج یہ ہے کہ کوئی اقتصادی طور پر بہت ترقی یافتہ نہیں بن گیا، لیکن ہر دن اس کا پچھلے دن سے بہتر جا رہا ہے. کسی سے اس نے قرض نہیں لیا، سودی قرض تو خیر قرض ہوتا ہی سودی ہے، بلا سود قرض کا تو اب دنیا سے تصور ختم ہو چکا ہے. لہٰذا امریکہ جو ہے وہ اس کا رویہ، جیسے میں نے کہا کہ وہ شیطان بزرگ ہے، اس کا رویہ تو یہ ہے کہ جس کو قرض دو اس کی گردن دبا لو، اس کی ہر بات میں دخل دو، اس کے کچن میں دخل دو، اس کی داخلی پالیسی میں، اس کی خارجی پالیسی میں، اس کو جینے نہ دو اگر وہ تمہاری لائن پہ نہیں رہتا. تو اس لحاظ سے تو اس نے ٹھیک کہا ہے، لیکن ہمیں چین پر بھی اس طرح انحصار نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے. کیوں کیا جائے؟ کیوں اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہوں؟ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. پھر اس صورت میں کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں امریکہ سے بھی دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے امریکہ سے دوستی میں. ویسے چینی حکومت کے ترجمان نے اپیل بھی اسی پریس کانفرنس میں یہ کی کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی مدد بھی کی جائے اس حوالے سے. ہاں جی بالکل، انہوں نے مدد کی بھی کہا کہ لیکن میں پھر عرض کروں گا، میں عرض کروں نہ ادھار ہے نہ اچھا ہوتا ہے، نہ مدد لینی اچھی ہوتی ہے. اصل میں تو اچھا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پاؤں پہ، وہ فرد ہو، ملک ہو یا ریاست ہو، قرض کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کبھی اچھا ثابت نہیں ہوا. اور ہمارے دین نے بھی قرض کو کوئی پسندیدہ شے قرار نہیں دیا. بعض لوگوں کی پھر عادت بن جاتی ہے، عادت بھی شامل ہو جاتا ہے، ہر وقت مانگتے پھرتے ہیں. جیسے ریاست پاکستان کی اس وقت عادت بن گئی ہے، ہر وقت جو ان کا منہ دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے قرض مانگنے آئے ہیں. تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن وہی بات، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امریکہ سے نکل کر چین کی گود میں چلے جائیں. برابری کی سطح پر تو امریکہ سے بھی، یعنی یہ بغیر شرائط مانے، بغیر اپنے انٹرسٹ سرنڈر کیے بغیر امریکہ سے بھی کریں آپ دوستی. ہم کیوں دشمنی کریں اس سے؟ لیکن ہم نے آج تک دیکھا امریکہ دوستی اسی سے بغیر شرائط کرے گا جس میں اپنی جان ہوگی، جس میں اپنی طاقت ہوگی. اس بات ہے، ہر کوئی اپنا اپنا مفاد جو ہے اسے عزیز ہوتا ہے. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ حال ہی میں انڈیا میں G20 کانفرنس ہوئی اور اس میں امریکہ اور روس کے وزراء خارجہ میں تلخ کلامی والا معاملہ ہوا. یہ بتائیں کہ G20 جیسا فورم جو ہے یہ دنیا میں امن و استحکام کا باعث بن سکتا ہے؟ وسیم صاحب، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک محاورہ بنا ہوا ہے گیو دا ڈیول از ڈیو. بہرحال یہ انڈیا کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس طرح ایک یعنی ایک ہی ساتھ پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، انڈیا کے پاس جو وسائل زیادہ آئے تھے، لیکن بہرحال پاکستان نے بھی شروع میں ترقی کی راہ پر چل پڑا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا. پھر بیگ صاحب نے بھی پوری ہسٹری بتائی کس طرح ہماری اپنی نااہلی، ناکامی اور پھر یہ کہ کرپشن اور سودی معیشت ساری چیزیں ملا کر اور بددیانتی، یہ اپنی جگہ پہ فیکٹرز کی وجہ سے پاکستان تو بالکل اس وقت جسے کہتے ہیں انگریزی میں راک باٹم، بالکل اس کا جو پیندے کے نیچے جا کے لگا ہوا ہے. انڈیا کا بہرحال یہ معاملہ ہے کہ G20 کانفرنس، G20 ممالک ایک اچھا گلدستہ ایسا ہے جس میں ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں، ترقی پذیر ممالک بھی ہیں. اس میں انڈیا بھی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، ترکی بھی ہے اور سعودی عرب اس کا حصہ ہے. دوسری طرف فرانس بھی ہے، امریکہ بھی ہے اور یورپین یونین بھی ہے، اٹلی بھی ہے، اور ساتھ اگر دیکھیں تو یہ چین اور روس، یہ دونوں بھی شامل ہیں. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، ابھی مارچ میں، آج کے آغاز میں تو بہرحال یہ وزراء خارجہ کے لیول پہ سپٹمبر کے اندر یہ اس کی سربراہان کے لیول کے اوپر G20 کی کانفرنس جو ہے وہ نئی دہلی میں ہوگی. اور کیونکہ انڈیا کے پاس اس سال صدارت ہے G20 کی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو روس یوکرین جنگ ہے اس کے حوالے سے تو بہرحال ہر صورت میں جہاں جس فورم پر بھی امریکہ اور روس کے، چاہے وہ وزراء خارجہ ہوں، چاہے صدور ہوں، چاہے اس کے نیچے کے لیول کے لوگ ہوں، جہاں بھی بیٹھیں گے تلخ کلامی تو ضرور ہوگی. اور اسی لیے اس پوری یہ جو وزراء خارجہ اکٹھے ہوئے اس کا اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا، جوائنٹ اعلامیہ. کیوں؟ اس لیے چین اور روس اس چیز کو مخالفت میں ہے جو کہ امریکہ اور باقی لوگ چاہتے ہیں. انڈیا کے لیے ایک اور بڑا پرابلم بھی ہے اس میں. اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں بات کی. یہ ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے غالباً 1 ماہ کے بعد کوڈ کی ایک کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے. اب وہ کوڈ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا اتحاد ہے جو چین اور روس کے خلاف ہے. اس کے بعد اوکس کی کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے جو کہ چین اور روس کے خلاف ہے. پھر ستمبر میں دوبارہ ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے سب کو.
تو انڈیا کے لیے یہ پرابلم ایک بن گئی ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں لوگ، اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی G20 بھی ہے، ایک کوئی G70 بھی ہے، اس طرح کی اس سے بڑھ کر بھی ہے، لیکن اتنا بڑا ڈیوائیڈ پیدا ہو گیا ہوا ہے مغرب میں اور چین اور روس میں، چین اور روس ایک طرف، مغرب ایک طرف، کہ وہ اس طرح کی کانفرنس سے معاملہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ چین اور روس کی ڈیوائڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب لائن پہ، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ڈیپ اسٹیٹ میں کیسے اس کو فیس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا روس اور چین جو ہے مغربی ڈیپ اسٹیٹ سے ہٹ کر پالیسی بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جی ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ۔ اب یہ سوال جو ہے کہ کیا روس اور چائنا مغربی ڈیپ سٹیٹ پالیسی سے یا ان کے شکنجے سے نکل پائیں گے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ نکلنا کیوں چاہیں گے۔ اس کے دو پہلو ہوں گے، ہم دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم چائنا کی بات کریں تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت چائنا کی 1100 سب سے بڑی کمپنیاں جو ملٹی بلین ڈالر کریٹ کرتی ہیں وہاں پہ وہ کس کی ملکیت ہیں؟ وہ اسرائیل کی ملکیت ہیں، اور اسرائیل اس وقت کس کے اثر و رسوخ میں ہے؟ وہ روتشیلڈ فیملی کے اثر و رسوخ میں ہے۔ یہ بات انہوں نے کئی 100 سال پہلے طے کر لی تھی کہ پوری دنیا کی اکانومی اس فیملی کے پاس رہے گی، اور پولیٹیکل انفلوئنس کو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا شیئر کیا جائے گا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وی آر کنگ۔ لیکن ایکچولی یہ کنگ میکر ہیں، یہ سلطنتوں کو گراتے ہیں، سلطنتوں کو کھڑا کرتے ہیں، ملکوں کو لڑواتے ہیں، ملکوں کو نیست و نابود کرتے ہیں، انہیں خاک و خون میں نہلاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا شیطانی ایجنڈا مسلسل چلتا رہے۔ اب اگر چائنا کی اکانومی بھی ان کے قبضے میں ہے، جیسے اقبال نے پہلے کہا تھا مغرب کے بارے میں کہ پنجہ یہود میں ہے رگے افرنگ، تو اقبال نے تو یہ بات سمجھ لی تھی، مگر اس وقت بات صرف مغرب کی تھی۔ آج چائنا کی اکانومی بھی پنجہ یہود میں ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنی بڑی کمپنیاں ہیں، خواہ وہ ایپل ہو، خواہ وہ لیپ ٹاپس ہوں، خواہ کوئی اور چیزیں ہوں، وہ تمام کی تمام کہاں تیار ہو رہی ہیں؟ اے آئی کی سب سے بڑی مارکیٹ جہاں سے وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں چیزیں، وہ کون سی ہے؟ اور اس کے پیچھے انویسٹمنٹ کس کی ہے؟ جب آپ ان چیزوں کو جانیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے پیچھے بھی بیسیکلی زائنسٹ منی ہی ہے، اور زائنسٹ منی کا مطلب ہے کہ روتشائلڈ فیملی کی منی ہے۔ اگر آپ روس کی بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کمیونزم کا فلسفہ پیش کرنے والا، کمیونزم کو وہاں پہ لاگو کرنے والا، کمیونزم کی پریچنگ کرنے والا، وہ سب کے سب کون تھے؟ کیا وہ یہودی تھے یا نہیں؟ کیا اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو کیا ان سب کے پیچھے بھی اسی روتشائلڈ ڈائنیسٹی کی انویسٹمنٹ اور ان کا برین تھا یا نہیں؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یقینی طور پر ایسا ہی تھا۔ لیکن اگر وہ جاگ بھی جائیں، اگر اس وقت روس جاگ جائے، اگر اس وقت چائنا جاگ جائے، کیونکہ وہ بہت بڑی اکانومی ہے، اس وقت روس نے یوکرین جنگ کو دیکھ لیں آپ، تو اس نے پوری مغربی دنیا کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، نتھ ڈالی ہوئی ہے، تو ایک طاقت تو ہے۔ چائنا ایک بہت بڑی اکانومیکل پاور ہے۔ اچھا ہم مان لیا کہ انہیں آج احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس مغربی ڈیپ سٹیٹ پالیسی سے نکلنا ہے، تو بھئی جب تک وہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے جان نہیں چھڑوائیں گے اس وقت تک وہ اس ڈیپ سٹیٹ کے شکنجے سے کیسے نکل سکیں گے؟ بھئی آپ کو گورن کیا جاتا ہے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے۔ وہ جو نیشنل ساورینٹی کا کنسپٹ تھا، ملکی خود مختاری کا، غیرت کا، وہ تو پرانی باتیں ہیں۔ آج آپ کے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ڈبلیو ایچ او، دیگر تمام جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے پرائم منسٹر ان کے سامنے دست بدستہ پیش ہوتے ہیں، جب تک وہ آپ کو اپروول نہ دیں آپ کی پالیسی نہیں چل سکتی، آپ کے الیکشن نہیں ہو سکتے، آپ کی تقرریاں نہیں ہو سکتی۔ تو اگر روس اور چائنا اس ڈیپ سٹیٹ کے شکنجے سے نکلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے انہیں بین الاقوامی اداروں کو کک آؤٹ کرنا پڑے گا، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کی معیشت کو ان بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ذریعے اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، تو مجھے یہ فی الحال کوئی آسان نظر نہیں آتا۔ باقی اللہ سے امید تو کی جا سکتی ہے۔ تو ایوب بیگ صاحب، پوری دنیا کے حالات و واقعات میں نظر دوڑائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کو پھر ایک مارکہ روح و بدن جو ہے وہ درپیش ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ پاکستان کو اور امت مسلمہ کو اس موقع پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وسیم صاحب، میرے پیغام کی بنیاد تو یہی بنے گی کہ امت مسلمہ صحیح معنوں میں روح بنے، اور ایسی روح بنے کہ بدن اس کا محتاج ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان، خاص طور پر امت مسلمہ، خود انحصاری کی طرف نہیں چلتی۔ جب تک ہم یورپ اور امریکہ کی طرف دیکھتے رہیں گے تو ہمارا حال وہی ہوگا جو اس وقت ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جب تک ہم دوسری اقوام کی طرف دیکھتے رہیں گے،
اس وقت تک ہمارا حال یہ ہوگا. اصل میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے روحانی طور پر, یہاں میں کہوں گا بدنی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی, اسلام پر, اپنے نظریے پر, اور اس نظریے کو محدود عبادات تک محدود کر کے نہیں, بلکہ ہر لحاظ سے اجتماعی طور پر, سیاسی طور پر کیا بتاتا ہے, ہمیں معاشی طور پر کیا بتاتا ہے, ہمیں معاشرتی طور پر ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, لیکن ہم کسی طور پر اس طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آنکھیں بند کر کے یورپ کی جو ہے وہ تقلید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب, جناب رضا الحق صاحب اور ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب, پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.